ڈوگرے راج کے وقت تو میں اس وقت یہاں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، تو ہمارے ساتھ ہندو سکھ لڑکے بھی پڑھتے تھے میرے ساتھ۔ تو جب سنہ 47 میں یہ پاکستان عالم وجود میں آیا، اس کے بعد جو ہے نا یہاں بلتستان میں بھی لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا آزادی کے لیے، تو لوگ سکول میں بھی اب ہندو اور مسلمان لڑکوں میں آپس میں چپکلیش رہتے تھے۔ اس طرح عموماً وہ لوگ ہمارے ساتھ ظلم کرتے تھے، کیونکہ حکومت ان کی تھی اس وقت۔ تو وہ عمداً ہم لوگوں کو تانا دیتے تھے، تم لوگوں نے اگر ایسا پاکستان کا نام لیا تو ہم تم لوگوں کو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ ایک دن کا واقعہ، جب وہ تارخانے کے بابو کا ایک لڑکا تھا، موتی لال نام تھا اس کا، میرا کلاس فیلو تھا، ہمارے آپس میں لڑائی ہو گئی، تو اس نے مجھے کہا میں تم کو بکرے کی طرح ذبح کروں گا۔ تو میرے منہ سے اچانک نکل گیا میں تم کو گائے کی طرح ذبح کروں گا۔ تو وہ اس نے شور مچانا شروع کیا۔ ہیڈ ماسٹر جو تھا وہ ہندو تھا، وہ جا کے ہیڈ ماسٹر کو رپورٹ کر دیا اس نے۔ تو ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلایا، تو میرے استاد جو تھے وہ مسلمان تھے، خاص طور پر ماسٹر عزیز ملک جو ابھی مرحوم، وہ میرا بہت ہمدرد تھا۔ اس نے مجھے سکھایا تم ادھر جا کے انکار کر دو ورنہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ تو میں وہاں جا کے ہیڈ ماسٹر سے کہا، میں نے ایسے کوئی بات نہیں کہ اس نے ایسا کہا، تو میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا تھا میں تم کو بکرے کی طرح ذبح کروں گا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح میری جان چھوٹ گئی، ورنہ اتنا ظلم تھا کہ گائے ذبح کرنا تو اس کا جان لینا مشکل ہوتا تھا اس زمانہ۔ تو بیگار سسٹم تھا اس وقت، لوگوں کا جینا اجیرن تھا اس وقت زمانے میں، ظلم کی انتہا تھی۔ جب 47 کا پاکستان کا اعلان ہوا اس کے بعد تو یہاں پر اور بھی زیادہ ظلم ہو گیا۔ یہاں لوگوں کے گھروں میں تلاشی لے کر چاقو تک نہیں رکھا، لوگوں کو بے ہتھیار کر دیا، اور گھروں میں بندوق تو چھوڑ دو، اب وہ چاقو تلوار جو بھی ملے وہ سب ضبط کر دیا، کلہاڑی تک نہیں رکھا، یعنی بالکل نہتا کر دیا تھا یہاں کے لوگوں کو۔ تو پھر جب گلگت آزاد ہوا تو اس کے بعد پھر یہاں کے لوگوں میں بھی شعور آ گیا، آپس میں بڑے بڑے لوگ مل کر پھر رندو آزاد ہوا، راجہ رندو نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ رندو والوں نے پھر وہاں پر مورچے کھڑے کر دیے، یہاں سے ہندو جو ہے نا وہ اپنے فوج بھیج دیا وہاں چھری اور پرکشا میں۔ چھری میں کیپٹن ایک عالم اور پرکشا میں کیپٹن تو ہندو تھا کرشن سنگھ، وہ وہاں پر مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ تو راجہ رونو نے پھر گلگت میں وہاں خط بھیج دیا، میجر حسن خان اور کرنل احسان علی، کیپٹن بابر وغیرہ، ان کو خط لکھ کر وہاں سے انہوں نے مجاہدین کو بھیج دیا، فوجیوں کو بھیج دیا، کچھ ہتھیار ساتھ تھے ان کے، صرف رائفل ہی تھا اس وقت۔ تو آ کے پھر انہوں نے آہستہ آہستہ آ کے ادھر یہاں چھری میں جو کیپٹن تھا نیک عالم، اس کو یہاں کے مسلمان فوجیوں نے اس کو گرفتار کر دیا۔ اس طرف جو ہندو تھے ان کو ادھر سے بابر خان آ کر انہوں نے حملہ کر کے اس کو، وہاں جو سکھ تھے ان کو قتل کیا، اور کیپٹن تھا وہ گرفتار کر کے کمرہ لایا، اس کو بھی وہاں ختم کر دیا گیا۔ تو پھر وہاں پر وہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ ادھر اسی دن دو جہاز جنگی، دو جہاز آ کے وہاں رندو راجے قلعے پر بمباری کیا تھا، وہ جہاز میں نے خود دیکھا۔ تو یہاں پر بھی آزادی کا لوگوں میں شعور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ رات کو والد صاحب جو تھے وہ وزیر وزارت کا چپراسی تھا اس وقت، پہلے پولیس تھا۔ تو ہم لوگ اب روندو کا یہ باشندہ ہونے کے ناطے انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ کے، اس کے دو بیٹے تھے، ان کو ہمارے گھر میں گھوڑا تھا تو اس پہ سوار کر کے جن کو سیر کراتے تھے۔ تو ایک دن والد صاحب آیا رات کو، کہا کہ آج تو مجاہدین یہاں پہنچنے والا ہے اور کل رات کو ہی آج چھاؤنی پہ حملہ ہوگا اور یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ رات بھر جاگتے رہے، میں اور والد صاحب یہاں پر وہ میرے ہمسائے میں حاجی رستم صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کو پھر 10 بجے کے قریب، فروری کا مہینہ تھا، 9 فروری، تو برف بھی تھی 1 فٹ تک۔ تو کسی نے باہر سے آواز دیا والد صاحب کا نام لے کر، کا مرزا کہا، والد صاحب نے جواب دیا تو اس نے کہا آپ کو وزیر وزارت نے بلایا ہے۔ تو والد صاحب مجھ کو الوداع کہہ کے وہ چلے گئے۔
تو بعد میں والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وزیر صاحب نے ان کو خط دے دیا تھا، تم یہ خط لے جا کے نیک عالم کو پہنچاؤ۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ وہاں جا کے نیک عالم سے وہاں کے حالات دریافت کریں، اور جو جہاز آیا تھا وہ اس نے کیا وہاں پر کارروائی کی ہے وہ مجھے اس کا حالات لکھ کر بھیج دو۔ والد صاحب نے خط لے کر راتوں رات گیا، سندس پہنچا، وہاں پر کشتیبان کو جگایا۔ کشتیبان نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے دریا پار جانا ہے۔ تو کشتیبان جو وہ ڈر گئے، اس نے کہا کشتی تو رات کو مجاہدین نے باہر ادھر لے گیا دریا پار، اب میں آپ کو کس طرح سے پہنچاؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد کہا کہ مرزا دیکھو آپ اس علاقے کو آزاد ہونا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا کیوں نہیں، آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو میں یہ خبر دیتا ہوں ہمارے مجاہدین کمرہ میں پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ ابھی کیا کرنا، آپ واپس جانا ہے یا پار جانا ہے؟ تو والد صاحب ششپن میں پڑ گیا۔ اس نے کہا اگر میں پار جاؤں تو میرے بال بچے یہاں پر ہے، اور کل اگر چھاؤنی پر اٹیک ہو گیا تو میرے بچوں کو کیا حل ہوگا؟ اگر میں یہاں سے واپس جا کے وزیر وزارت کو میں بتاؤں کہ وہاں کومرم میں ہمارے گلگت مجاہدین پہنچے ہوئے ہیں، تو وزیر وزارت اسی وقت یہاں چھاؤنی میں کرنل تھبا کے ساتھ 300 فوجی یہاں پر موجود تھے جدید ہتھیار کے ساتھ، رات کو وہ نکل جاتے اور مورچے سنبھالتے تو کہاں یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہونا بہت مشکل تھا۔ تو والد صاحب نے سوچ بچار کے بعد میں اللہ کا نام لے کر بچوں کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور میں پار جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کشتیبان نے شاباش کہا والد صاحب کو اور کہا پرانی کشتی جو ہے وہ اس طرف ہے، میں آپ کو پار پہنچاتا ہوں۔ والد صاحب اس کشتی میں چلا گیا اور پار پہنچا کومرم میں وزیر ولایت علی جو پہلے یہاں تحصیلدار رہ چکا تھا اور کرگل میں بھی تحصیلدار تھا، والد صاحب نے اس کے ساتھ کام کیا تھا تو اس سے واقف تھا، تو اس سے ملا تو اس نے پوچھا مرزا تم کیسے آئے ہو؟ تو والد صاحب نے پورے حالات بتا دی اور خط ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس خط کو پڑھ کر ولایت علی نے کہا ہو حالات تو بہت گمبھیر ہے، اب ہمیں جلدی چھاؤنی پہ حملہ کرنا چاہیے، تم ایسا کرو ابھی آج ہی کوارٹو جاؤ، وہاں جا کے 100 کلیے تیار کر کے لاؤ اور ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ والد صاحب کوارٹو گیا، وہاں سے پھر کلیاں لے کر آ کے پھر وہاں سے انہوں نے کشتی وغیرہ میں وہ سوار ہو کے فوجیوں کو اس طرف دوسرے دن ادھر لا کے پھر تمام مورچوں میں رات کو ان کو بٹھایا، پھر چھاؤنی پہ اس دن حملہ ہو گیا۔ میں رات کو پھر اس گھر میں تھا اپنے چاچا کے گھر میں، رات بھر جاگتے رہا، آج حملہ ہوگا، بس رات اونگتے اونگتے پھر صبح ہوتے آذان پڑھتے ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ تو میں نے خدا کا شکر ادا کر دیا، سجدہ کیا، آج سے پاکستان بن گیا۔ دوڑ کے گھر میں آیا، والدہ کو جگایا، باقی بچوں کو جگایا اور ہم اپنے گھر سے نکل کے اوپر کسی کے گھر میں چلا گیا۔ تو اس طرح یہاں پر چھاؤنی پر حملہ ہو گیا، اور میرے والد صاحب کا اس میں بہت بڑا کام ہے۔ انہوں نے وہ اگر واپس آ کے اگر یہ کہتا تو آج یہ علاقہ پاکستان نہیں ہوتا۔ حقائق جو ہے نا وہ پوری میں نے کتاب میں لکھ دیا، اور یہاں کے جو مسلمان ملازمین تھے ان کا بھی بڑا اس میں کردار ہے، خاص کر کے وزیر وزارت جو تھا نا لالا امرناتھ، اس کے 2 بیویاں تھیں، تو اس کے ارد گرد جتنے بھی ملازم تھے وہ سب ہمارے مسلمان یہاں اسکردو کے تھے۔ انہوں نے کبھی ان تک یہ بات کسی نے نہیں پہنچایا کہ یہاں ایسے واقعات ہو رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو جس دن حملہ ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے، وہ نکل کے ادھر آ گیا وہ خزانے کے سامنے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خزانے پر ہمارے مسلمان جو فوجی تھے وہ تعینات تھے، تو انہوں نے کہا یہ ادھر چندماری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تو اس نے پسٹل نکالا، تم سچ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ادھر سے وہ سرفراز نابی ایک وہ سپاہی تھا، اس نے اس کو گولی سے مار دیا، اڑا دیا۔ اس کے ساتھ وہ پولیس حوالدار وہ تھا، وہ بھی ہندو تھا، ان دونوں کو مار دیا۔ جب یہاں پر یہ حمید گڑھ میں فائرنگ شروع ہو گئی، فائرنگ تھم گیا، تو میں اور 2-3 لڑکے ہم دیکھنے کے لیے گئے وہاں پر، اندر گیا تو خزانے کے سامنے وہ خون کافی وہ بہا ہوا تھا وہاں پر،
انہوں ایک وہ لینس نائک تھا فضل علی، اس سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو وزیر کو یہاں پر سرفراز میں اڑا دیا ہے، اور اس کو وہ کدھر ہے؟ تو وہ ادھر نیچے پھینک دیا ہے، وزیر وزارت کو انہوں نے وہیں مار دیا تھا۔ تو پھر وہ خزانے کے سامنے وہ روپیوں کے تھیلے پڑے ہوئے تھے، سب جو نوٹ تھے وہ سب صندوقوں میں بھر کے فوجوں نے، ہمارے جو مجاہدین وہ اٹھا کے لے گئے، باقی جو کوائن تھے وہ اس میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے سب ایک ایک کر کے ہم لوگوں پہ چڑھایا، اور یہاں سے لے جا کے وہاں بازار میں خواجہ محمد خان کے گھر میں چھوڑ کے ہم لوگ واپس آ گئے۔ تو 10 بجے تک اسی طرح فائرنگ ہوتی، 11 بجے کے بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ تو ہم لوگوں نے سوچا یہ کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ ادھر تو جا ہی نہیں سکتا تھا، ہم اس طرف تھے۔ تو شام کو پھر آہستہ آہستہ وہاں گھروں سے آگ یعنی دھواں اٹھنا شروع ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ وہ گھروں کو آگ لگا رہا ہے ہندو لوگ، وہ لوگ چھاؤنی سے نکل گئے تھے، ہمارے مجاہدین ریئر کر گئے تھے۔ اب ہمارے لیے مشکل تھا، اب شام تک ہم یہاں رہا، شام کے بعد ہم لوگ بھی یہاں سے بھاگ گیا، گھر کو چھوڑ دیا، اور تھوڑا سا سامان اٹھا کے لے جا کے وہاں الڈی میں رہا۔ 1-2 دن رہنے کے بعد پھر وہاں سے بھی ہم پیدل چل کے وہاں نر سے پھر ہم وہاں سے چل کے پھر وہاں شیگر پہنچا۔ شیگر سے پھر 10-15 دن کے بعد مجھے ایک آدمی نے کہ کہا آپ کے والد صاحب جو ہے وہ کوارڈو میں ہیں۔ تب تک ہمیں پتہ نہیں تھا والد صاحب کہاں ہیں، کوئی کہتا تھا اس کو قتل کیا ہے، کوئی کہتا تھا اس کو پکڑ لیا، کوئی کہتا کچھ عجیب باتیں کرتا تھا، ہم لوگ حیران پریشان تھے۔ والدہ وغیرہ ادھر تھا، میں شیگر میں تھا۔ تو اس آدمی کو میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر کوارڈو پہنچائیں۔ دوسرے دن ہم دریا عبور کر کے کوارڈو آیا، کوارڈو سورج غروب ہوتے میں کوارڈو پہنچا، وہاں والد صاحب کو ڈھونڈتے رہا، نہیں ملا۔ تو پھر ہم ساتھ ہی کسی ایک نمبردار کے گھر میں رات کو رہا، تو اتنے میں مجھے آواز آئی، میرے آواز نام لے کر پکار رہا تھا، غلام 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 کہہ کے، والد صاحب کا آواز میں نے پہچان لیا، تو میں باہر نکل گیا، تو والد صاحب وہ سڑک میں وہ مجھے پکار رہا تھا۔ اب وہاں جا کے اس سے 1 مہینے کے بعد ملا، 1 مہینے کے بعد والد سے ملا، دونوں گلے پہ مل کے رویا۔ پھر اس کا میں نے شکر ادا کیا، والد صاحب نے مجھے لے کے کسی گھر میں گیا، رات کو رہا۔ دوسرے دن انہوں نے کہا والدہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ والدہ وغیرہ وہ اب ادھر سے بعد میں آیا ہے، وہ لوگ ادھر نر میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم جا کے نر سے اپنے والدہ کو لے کر آ جاؤ شگر میں۔ میں ادھر سے پیدل چلا گیا، میرا عمر 15 سال تھا اس وقت، شگر چلا گیا، شگر سے میں اپنا گھوڑا تھا، گھوڑے پہ پھر نر گیا، نر سے والدہ وغیرہ کو لے کے شگر آیا، شگر سے پھر میں کوارڈو آیا، کوارڈو سے والد صاحب کو لے کے پھر شگر گیا، پھر ہم آپس میں مل گئے۔ اس کے بعد پھر ہم سب آ کے کوارڈو میں ہم نے ڈیرا جمایا، وہاں پر کسی کے گھر میں رہنے لگا۔ پورے سال ہم باہر رہے اپنے گھر سے، گھر بار جو تھا وہ اجڑ گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، سب لوگوں نے لے گئے تھے جو کچھ تھا سامان، کچھ بعد میں ملا، باقی ختم ہو گیا۔ اس طرح بس وہ بعد میں پھر وہ یہاں جنگ جاری تھی، چھاونی پر گھیرا تنگ کرتے ہوئے چھاونی پر حملہ ہوا دوسرا۔ باقی تھور وہ پڑی کا جو وہ جنگ ہوا وہ تو بہت بڑی معرکہ وہاں کی تھی، تو ہمارے فوجوں نے ان کو مار بھگایا وہاں سے، اور کافی ہتھیار امنیشن اور راشن وغیرہ ہاتھ لگا۔ تو اس کے بعد یہاں پھر مجاہدین کی بھرتی شروع ہو گئی سوندس میں۔ تو ہمارا راجہ حاتم خان ان کا اس وقت وہ سول انتظامیہ اس کے پاس تھا، تو ہم اس کے پاس گئے تو والد صاحب کے ساتھ، تو میں نے کہا میں بھی مجاہدین میں بھرتی ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بھی بھرتی کر دیا، کر کے میرا ڈیوٹی لگائی کشتی پر۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر ہم چھاونی فتح ہونے کے بعد پھر ہم کو آگے بھیج دیا محاذ پر، تھوڑا بہت ٹریننگ دے کر۔ تو آگے محاذ پر گیا، وہاں جا کے پہنچا، تھوڑی دیر کچھ عرصے کے بعد پھر سیز فائر ہو گیا۔ سیز فائر ہو کر ہم گنگنی میں تقریباً میں 5-6 مہینہ وہاں ڈیوٹی دیتا رہا۔
وہاں سے پھر والد صاحب بیمار ہوا تھا یہاں پر، مجھے یہاں سے ٹیلی فون آیا تو مجھے چھٹی دے کر وہاں سے مجھے واپس بلایا. پھر میں یہاں آیا تو والد صاحب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. پھر ادھر سے پھر میں واپس جانا تھا یہاں، پھر انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا کیونکہ اس وقت تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے. تو انہوں نے مجھے سگنل میں کام کرنے کے لیے کہا، وائرلیس پر. تو میں اس میں کام کرتا رہا، اور اس طرح سن 50 میں پھر مجھے ٹریننگ کے لیے گلگت ڈیٹیل کیا. تو والد صاحب کا اس وقت میں اکلوتا لڑکا تھا، تو انہوں نے کہا آج تک تم مجھ سے جدا رہے ہو، اب میں تم کو گلگت نہیں بھیجوں گا، تم ڈسچارج ہو جاؤ. میں پیش ہوا میجر کے پاس. میجر نے غصے میں کہا دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ. کہا تو میں اسی کو چلے جاؤ کو لے کر نہ اپنا وردی جمع کیا، میں گھر چلا آیا. تو اس طرح میں وہاں سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گیا. یہ کچھ واقعات جو مجھے یاد ہے، باقی جو تفصیل جو ہے وہ میں نے کتاب میں لکھ دی ہے. ہندوؤں نے پہلا ڈوگرا حکومت جو ہے نا، وہ ڈوگروں نے حملہ کر کے پہلے یہاں پر اس علاقے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا جبری، اور 110 سال تک انہوں نے حکومت کیا، یہاں پر ظلم اپنا انتہا کر دی. بعد میں 1948 میں ہمارے ہی لوگوں نے گلگت بلتستان کے مجاہدوں نے اپنے زور بازو سے اس علاقے کو آزاد کر کے بلا شرط پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا. کشمیر کا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ علاقہ، یہ پہلے سے ہی آزاد ہے. پہلے یہاں راجگی نظام تھا، کدھر کشمیر کے ساتھ تھا. وہ تو انہوں نے حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا. وزیر زوراور سنگھ نے حملہ کیا 1840 میں، شاید مجھے ایسا ہی یاد پڑتا ہے. تو یہاں کے کچھ غدار تھے، وہ ان کے ساتھ مل کر اس خربوچے کو فتح کیا، اور یہاں کے راجاؤں کو اسیر کر کے وہاں جموں کشمیر لے گیا. ابھی تک ان کے پوتے وہاں پر ہیں، ان کو وہاں نظر بند کر کے رکھ دیا راجوں کو. تو یہ علاقہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا. گلگت جو ہے وہ گلگت کا الگ معاملہ ہے. وہ تو کیا کہتے ہیں، ڈوگروں نے انگریزوں کو فروخت کیا تھا اس علاقے کو. تو ڈوگرا حکومت کو نے بعد میں لے لیا، اور وزیر گنزارا سنگھ نام کا ایک گورنر وہاں پر مقرر تھا. یہاں پر تو وزیر وزارت تھا ڈوگرا حکومت کی طرف سے، اس کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد یہاں سے ڈوگروں کو بگا کر لے جا کے وہاں کشمیر تک لے گیا. وہاں سے پھر ریٹائر ہو کر وہاں کرگل میں سیز فائر ہو گیا، کرگل بارڈر بن گیا. تو یہ علاقہ گلگت بلتستان کے مجاہدوں نے اپنے زور و بازو سے اپنے قبضے میں لے لیا، اور پاکستان کے ساتھ اس کو الحاق کر دیا. اب یہ پاکستان جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ نہ ملانا وہ الگ بات ہے، ورنہ ہم لوگ تو پاکستانی ہیں شروع سے ہی، ہم اور کسی کو قبول نہیں کریں گے.